حي على الفلاح. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت سے پہلے ہمارے پاس 3 قاصد آتے ہیں۔ وہ 3 قاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ چیزیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جی ہاں، تو آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام ان سے پوچھنے لگے کہ تم مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہو یا پھر میری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ اس کے جواب میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اے اسرائیل، اے ملک الموت، میری ایک بات ہے جو میں نے آپ سے کہنا ہے اور آپ مجھ سے اس بات کا وعدہ کر لو۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا یعقوب علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ اب آپ اس بات کو ذرا غور سے سماعت کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، اے اسرائیل، جب میری موت کا وقت آئے اس سے کچھ دن پہلے تم مجھے یہ بات بتا دینا کہ اس وقت میرا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں، موت سے پہلے میں تمہارے پاس 2 سے 3 قاصد بھیج دوں گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اب کچھ ہی دنوں میں اس دنیا سے کچھ کرنے والا ہوں، میرا انتقال ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر! سیدنا یعقوب علیہ السلام کا انتقال کا وقت آ گیا۔ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، اے اسرائیل، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ میری موت سے کچھ دن پہلے تم قاصد بھیجو گے، تم نے قاصد نہیں بھیجا اور تم میری روح قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام، میں نے 3 قاصد بھیجے تھے، کیا تمہیں پتہ نہیں؟ وہ کہنے لگے، بتاؤ کون سے قاصد بھیجے تھے؟ کہا، میرا پہلا قاصد یہ تھا کہ تمہارے سیاہ بال، تمہارے کالے بال سفید ہو جائے، یہ میرا پہلا قاصد تھا۔ میرا دوسرا قاصد یہ تھا کہ تمہاری جو توانائی ہے، تمہاری طاقت و توانائی ختم ہو جائے، یہ میرا دوسرا قاصد تھا۔ اور میرا تیسرا قاصد یہ تھا کہ تمہاری کمر جھک جائے، تمہارا بدن جھک جائے، یہ میرا تیسرا قاصد تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا ہم اس چیز سے باخبر ہے؟ کیا ہمیں یہ چیزیں پتا ہے کہ سیاہ بالوں کا سفیدی میں بدل جانا یہ کیا ہے؟ ہمارے جسم کی طاقت و توانائی کا ختم ہو جانا یہ کیا ہے؟ ہمارے جسم کا جھک جانا یہ کیا ہے؟ یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ موت کے 3 قاصد ہے، موت کے فرشتے کے 3 قاصد ہے۔ یہ تمہیں موت کا الرٹ ہے کہ اب کچھ دنوں میں تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، تم مٹی میں مل جاؤ گے، تمہیں قبر میں جانا ہے، اس کی تیاری کرو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ نہیں، یہ 3 قاصد تمہارے تک پہنچ پائے، تم ان 3 قاصدوں سے ملاقات کر لو۔ اس سے پہلے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سچی توبہ کرو، مسجدوں کی طرف اپنا رخ کرو، اللہ رب العزت سے صلح کرو، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ جب تک سانسوں کا تسلسل جاری ہے تمہاری توبہ قبول کی جائیں گی، تمہاری ہر نیکی قبول کی جائیں گی۔ اگر ان نیکیوں میں اخلاص رہا تو تمہیں بلند مراتبے بھی عطا کیے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس دنیا میں کب تک جیوں گے؟ کب تک جوانی کے اندر عیاشی کرتے رہو گے؟ بس بہت ہو چکا۔ اب اس موت کے لیے، اس قبر کے لیے تیاری کرو، آخرت کے لیے تیاری کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر! شاعر نے کیا خوب کہا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، غم کا کوئی چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و غم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔